औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मेहमान हैं, यहाँ पर ठेकेदार के साथ काम करते हैं, कोयटा के रहने वाले हैं। तो यह भी सवाल किया इन्होंने, कहते हम सिर्फ इसी मकसद के लिए आया भी सवाल पूछने के लिए कि ये कह रहे हैं कि मैं जो है माशाल्लाह दीनदार बच्चा है, नौजवान है। कहते हैं कि मैं प्रॉपर जो है ना मगरिब के बाद वो सूरह मुल्क पढ़ता हूँ, सूरह वाक़िया पढ़ता हूँ। तो मैं उसका एहसाल सवाब अपने वालिद के लिए करता हूँ, वालिदा के लिए करता हूँ, या अपनी घर वाली के लिए करता हूँ, किसी भाई दोस्त के लिए करता हूँ। तो कहते हैं इसका अजर उनको मिलेगा? समझ में आया जी? कहते इसका मुझे आप बता दीजिए। तो देखें कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह निसा की आयत है। समझ में आया? कल मैं डॉक्टर इसरार को भी सुन रहा था, तो डॉक्टर इसरार कह रहा था, आप लोगों ने सुना होगा नाम डॉक्टर इसरार का। और दूसरा ये जो हमारे अहले हदीस भाई हैं गैर मुक़ल्लिद, जिनको हम कहते हैं पाकिस्तान में जितने भी गैर मुक़ल्लिद हैं, ये कहते हैं कि आप नफल पढ़ के, आप अपनी नमाज़ पढ़ के, आप कुरान पढ़ के आप किसी को सवाब नहीं पहुंचा सकते। मतलब बदनी इबादत करके वो कहते हैं कि किसी को कोई सवाब नहीं पहुंचा सकते। ये भी कहते हैं, डॉक्टर इसरार भी कहता है। समझ में? कहते हैं माली इबादत के ज़रिए से आप सवाब पहुंचा सकते हैं। आपने पुल बना दिया पैसे दे के, मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया। समझ में आया? यानी इस तरह माली इबादत के साथ तो आप अपने किसी रिश्तेदार को सवाब पहुंचा सकते हैं, लेकिन बदनी इबादत के साथ तिलावत करके, नफल पढ़ के, इस तरह जो है क्या नाम है चीज़ों के साथ आप मतलब किसी को सवाब नहीं पहुंचा सकते। तो ये जो उनकी ये बात है डॉक्टर इसरार की भी और इन हमारे भाइयों की भी, ये इनके इल्म की कमी की दलील है। किसकी दलील है भाई? इनके पास जो इल्म है उसमें इस इल्म की कमी है इनके पास। हमारा अकाबरीन हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर इसरार कोई मुस्तनद आदमी नहीं है, और दूसरे ये जो हमारे बड़े भाई हैं ये भी कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। सरसरी चंद चीज़ें उनको याद होती हैं। लेकिन हमारे जो अकाबरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ये है कि कुरान हदीस के अंदर उबूरियत है, सारी ज़िंदगियाँ लगाई इसको हासिल करने के लिए, अपने आप को खपाया है, एक एक चीज़ के ऊपर उनको जो है क्या नाम है गहराई है उसमें। ठीक है ना? तो अभी मैं मतलब इस भाई की जो सवाल है इसकी तायद में, और फिर उन हजरात के इस कहने के उस रद्द के ऊपर पहले ये कुरान मजीद की आयत आपको बताऊंगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि मैं यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन, मतलब आप कोई अच्छे काम की शफाअत करते हैं। आप कोई अच्छे काम की क्या करते हैं? शफाअत करते हैं, सिफारिश करते हैं, मतलब कोई नेकी का काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं, या ऐसा काम करके छोड़ देते हैं कि बाद में वो काम कोई और करता जाता है, नेकी का काम कोई और करता जाता है। मैं यशफ़ा शफ़ाअतन, मतलब कोई आदमी शिफात मतलब करता है, यानी कोई अच्छे काम की मतलब बुनियाद डालता है, या कोई अच्छा काम करके उसकी सिफारिश करता है, तो यकुन लहु नसीबुम मिनहा, तो उसका उसके लिए हिस्सा मिल जाता है। उसके लिए क्या मिलता है? यकुन लहु नसीबुम मिनहा, नसीब कहते हैं हिस्से को, मतलब उस काम के, यानी जो उसने काम किया है, तिलावत किया है, सूरह मतलब वाक़या पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, तो उसका हिस्सा उसको क्या हो जाता है? मिल जाता है। वमन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन, और एक आदमी किसी बुराई को वजूद में लाता है, कोई बुराई क्या करता है? वजूद में लाता है, सनीमा बनाता है, कोई गाने किसी को सिखाता है, समझ में, और किसी गंदे काम पे किसी को लगा देता है, चर्च पे लगा दिया, इसी तरह जो है क्या नाम है हेरोइन पे लगा दिया, ढोल बाजू पे लगा दिया, किसी बदकारी पे लगा दिया, मतलब किसी को किसी उल्टे लाइन पे लगा दिया, तो कहता है कि तो यकुन लहु किफ़लुम मिनहा, उसका बोझ भी उसको मिलेगा। क्या मिलेगा? उसी का बोझ भी, मतलब उसका बोझ, उसका यानी उस गुनाह का बोझ इसको भी मिल जाएगा। किसी को अच्छे काम पे लगा दिया, या अच्छे काम की सिफारिश की, शिफात की, उसकी तरफ अच्छे काम की रहनुमाई की, तो जो वो अच्छा काम करता जाएगा उसका सवाब क्या होगा? मिलेगा, आपको मिलेगा। अगर किसी को बुराई पे लगा दी, तो उस बुराई का
مطلب بوجھ جو ہے نا وہ اس کو کیا ہو جائے، اس کا حصہ اس کو ملتا رہے گا۔ ابھی یہ تو قرآن مجید تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، کوئی بھی آدمی کیا ہوتا ہے جب فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کی اپنی نیک اولاد ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یعنی سب سے پہلے اس کی نیک اولاد ہے۔ اب وہ نیک اولاد، اب ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ اس کا تلاوت کا ثواب نہیں جاتا، اس کی نماز کا ثواب نہیں جاتا، سمجھ میں آئے؟ تو اب دیکھیں کہ مطلب حدیث میں آیا ہے کہ یعنی اس کے لیے جو صدقہ جاریہ ہے اس کی نیک اولاد ہے۔ تو نیک بندہ ڈول بجا کے بن جاتا ہے؟ ہاں، ڈول بجا کے تو کوئی نیک نہیں بنتا ہے نا، تلاوت کر کے نیک بنتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ مطلب جو بنتا ہے وہ نیک بنتا ہے۔ اور نیکی کس طرح ہوتی ہے؟ تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، چاشت پڑھے گا، تو کیا بن جائے گا بھائی؟ نیک بنے گا نا۔ تو یہی چیز کا ثواب کیا جا رہا ہے، یعنی اس مردے کے لیے، اس کے والدین کے لیے جاتا ہے۔ تو ہوا نہیں ہوا، مطلب قرآن کی تلاوت کا ثواب گیا نہیں گیا، مطلب نفل کی ثواب کا گیا، ثواب اس کو گیا نہیں گیا۔ ظاہر بات ہے نیک تو ان چیزوں سے بن جاتا ہے نا۔ تو اس حدیث سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کا ثواب اس کے مستحق ہو جاتا ہے، اور نفل جو اندر آدمی پڑھتا ہے اس کا ثواب اس کو کیا ہوتا ہے، اس حدیث کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ جاتا ہے۔ سمجھ میں؟ دوسری ایک حدیث ہے، مطلب میں ایک اور آیت، جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ، مطلب تو معاف کر دے، بخشش کر دے ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے سبقت لے کے گئے ہیں، یعنی ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے کیا ہو چکے ہیں، سبقت لے گئے۔ یعنی تو وہ زبان سے ان کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ کوئی مالی عبادت نہیں کر رہا، یہ کس سے کر رہا ہے بھائی؟ زبان سے، اپنے بدن سے یہ کیا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یعنی دعا کر رہا ہے اس کے لیے کہ اللہ ان کی بخشش کر دے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی کسی بھی جو گزر چکے ہیں ان کی کیا کر دیں، بخشش کر دیں۔ تو بتاؤ کہ زبانی عبادت کا ثواب اس کو گیا نہیں گیا؟ گیا نا۔ ایک اگلی بات سنو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ایک آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مومن اور مومنات، مسلم اور مسلمات کی کیا کر دے، بخشش کر دے، الاحیاء منہم والاموات، کہ ان میں سے زندوں کی بھی کر دے اور مردوں کی بھی۔ اس میں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس میں کیا آتی بھائی؟ اس دعا کے اندر دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ جو ثواب ہیں اپنی عبادت کا یا اپنی دعا کا، زندوں کے لیے بھی بخش سکتے ہیں اور مردوں کے لیے بھی، کیونکہ یہاں دعا کے اندر کیا فرمایا، الاحیاء منہم والاموات، مطلب ان میں سے جو زندہ ہے ان کو بھی معاف کر دے، مطلب ان میں سے جو فوت ہو گئے ان کو بھی معاف کر دے۔ اس کے بعد یہ جو دعا جنازہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، کہ اللہ ہمارے زندوں کو بھی کیا کر دے، معاف کر دے، اور ہمارے مردوں کو بھی کیا کر دے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے زندوں کے لیے بھی مطلب دعا کر کے ایسا ثواب کر سکتے ہیں، کیونکہ ادھر موجود ہے آیتیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، دعائیں پڑھ کے۔ دوسرا جو دعا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ رب اجعلنی، یہ سورہ ابراہیم میں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، اللہ میری بھی بخشش کر، ولوالدی، میرے والدین کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ مومنین کی بھی کیا کر دے، قیامت کے دن تک، حساب کتاب کے دن تک۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہاں سے بھی یعنی زبانی عبادت کر رہا ہے، دعا ایک زبانی عبادت ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، مطلب دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی مالی عبادت تو نہیں ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں، آپ جو دعا کر رہے ہیں یہ کوئی مالی عبادت تو نہیں ہے نا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ایک جانی عبادت ہے۔ تو جانی عبادت آپ دعا کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، نفل کے ذریعے سے جو آپ کر رہے ہیں
اس کا ثواب آپ کے مستحق کو جاتا ہے. جاتا نہیں جاتا بھائی؟ تو میں نے آپ حضرات کو قرآن سے دلیل سے بتایا کہ آپ مثال کے طور پر یہ جو آیت میں نے پڑھا سورہ نساء کی کہ ایک آدمی اچھائی کا بنیاد ڈالتا ہے، مسجد بناتا ہے یا کسی کو مطلب نماز پہ لگا دیا. اب ایک بے نمازی آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن میں اس کو نماز پہ لگا دیتا ہوں. ایک آدمی تلاوت نہیں کر رہا، میں اس کو تلاوت پہ لگا دیتا ہوں. اب ساری زندگی جو اس نے اپنا ایک روٹین بنا دیا تلاوت کرنے کا، یا اگر ساری زندگی جو ہے کیا نام ہے اس نے کیا مطلب نماز پڑھنے کی عادت بنا لی، پہلے نہیں پڑھتا تھا، اب اس کو میری لگانے کی وجہ سے میں اس کے لیے سبب بنا، تو وہ اس کا ثواب مجھے بھی پہنچے گا اور میرے والدین کو بھی پہنچے گا اور دیگر جو میرے مستحقین ہیں ان کو بھی پہنچے گا. کیونکہ یہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ جس نے اچھی چیز کی بنیاد مطلب رکھی تو اس کا حصہ اس کو کیا ملے گا. یہ خود میں نے آپ کے سامنے بتایا. ٹھیک ہے جی. پھر میں نے یہ آیتیں اور یہ حدیثوں سے یہ سب ثابت کیا کہ بھائی جو آدمی مطلب یعنی نیت کرتا ہے کسی کے لیے اجر و ثواب کا، سمجھ میں آئی، اور یا اس عبادت کو کرتا ہے، نیت نہیں بلکہ کرتا ہے، کر کے کہتا ہے کہ جو ہے کیا نام اس کا اجر جائے اس کو، اور یا زبان کے ذریعے سے کہتی ہے یا نیت کے ذریعے سے، تو اللہ پہنچا دیتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ اللہ پہنچا دیتا ہے. تو ایک بات اور یہاں پر بتا دوں. اب ایک بات یہ ضرور ہے، یہ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے، کسی نے یہ نہیں کہا قرآن پڑھ کے کہ میرے والدین کو پہنچے. کسی نے اپنے کوئی بھائی کے فوت ہونے پر اس کے لیے کوئی قرآن نہیں پڑھا. مطلب یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہیں کہ بھائی جو ہے کیا نام ہے کہ کسی صحابی کا بھائی فوت ہو گیا ہو اس کے لیے قرآن پڑھا ہو، یعنی کسی کی والدہ فوت ہو گئی اس کے لیے قرآن پڑھا ہو. یہ کہیں ثبوت نہیں ہے. تو یہاں دو باتیں ہیں. اس بات کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس کی دو باتیں ہیں. تو قرآن افراد کی جزیات کو بیان نہیں کرتا اور حدیث بھی افراد کی جزیات کو بیان نہیں کرتا. وہ اصول بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے بھائی؟ قرآن اصول بیان کرتا ہے. مطلب کیسے اصول بیان کرتا ہے؟ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے بکری حلال ہے